جہاں سے بال اگتے ہیں یہاں سے اپنے دونوں ہاتھ رکھتے اور اس طرح اپنی گدی تک دونوں ہاتھوں کو پیچھے تک لے جاتے، پھر وہیں سے واپس لے آتے ہاتھ جہاں سے شروع کیا تھا، وہاں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیتے۔ آج چھٹا پارہ قیام میں ہم نے سماعت فرمایا ہے۔ چھٹے پارے میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 پر آج ہم انشاءاللہ الرحمن بات کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، کہ جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لیا کرو۔ آخر تک آیت میں اللہ رب العالمین نے وضو کا حکم دیا ہے ایمان والوں کو۔ وضو یہ نماز کے لیے شرط ہے، وضو کے بغیر نماز ہوتی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، بغیر وضو کے نماز قبول ہی نہیں ہوتی۔ اور یہ بھی فرمایا لا تقبل صلاۃ احدکم اذا احدث حتی یتوضا، جب تم میں سے کوئی بندہ بے وضو ہو جائے تو اس وقت تک اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی جب تک وہ وضو نہ کر لے۔ تو یہ بھی حدیث ہے مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی چابی وہ وضو ہے۔ تو وضو کرنے کا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے، اور وضو نماز کی شرط ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مستقل عبادت بھی ہے۔ اس وضو کرنے سے اللہ رب العالمین بندے کے بے شمار صغیر گناہوں کو مٹا دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اور جنت اس وضو کے ساتھ اللہ رب العالمین واجب فرما دیتے ہیں۔ اور کتنا بڑا اجر ملتا ہے، ایک حدیث صرف آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور فرمایا کہ جس نے میرے اس وضو جیسا وضو کیا جیسے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھی، ان 2 رکعتوں میں اپنے دل سے بھی بات نہیں کی، پورے خشوع خضوع اطمینان اور تسلی سے پڑھی، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف، صغیرے سارے معاف ہو جائیں گے۔ بہت بڑی عظمت ہے، اور وہ مسلم شریف کی حدیث میں بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ نے وضو کے متعلق، تو آپ نے فرمایا بندہ وضو کرتا ہے تو اس کے اعضاء کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور آخر میں فرمایا پھر 2 رکعتیں پڑھتا ہے وضو کرنے کے بعد اطمینان سے خشوع خضوع سے، تو یسیرو کا ہیئت ہی ولدت ہو امہ، ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو ابھی جنم دیا ہو۔ اللہ رب العالمین اتنی زبردست صغیر گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے وضو کو، کہ جس طرح حج سے بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں نے جنم دیا ہے، وضو سے بھی ایسے ہو جاتا ہے، وضو کے بعد 2 رکعتیں پڑھنے سے۔ تو یہ ایک مستقل عبادت ہے، لیکن عبادت جو ہوتی ہے وہ اپنی مرضی پر نہیں ہوتی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ادا کی جاتی ہے۔ اگر ہم کوئی بھی عبادت، وضو ہے چاہے نماز ہے چاہے کوئی بھی عبادت ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے ہٹ کر کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیں گے، اس کی پرواہ نہیں کریں گے، تو وہ عبادت اللہ رب العالمین کے ہاں قبول نہیں ہوتی، باطل ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے عملوں کو باطل نہ کرو۔ اس لیے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی اس آیت پر عملی طور پر عمل کر کے ہمیں وضو کا پورا طریقہ سمجھا دیا ہے۔ آج میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ سنانا چاہتا ہوں، تاکہ جو ہمارے وضو کے اندر کمیاں کوتاہیاں ہیں ہم ان کمیوں کوتاہیوں کو دور کر سکیں اور اپنے وضو کو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بنا سکیں۔ سب سے پہلی چیز جو وضو کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا وضو بنانے کے لیے ضروری ہے وہ ہے نیت۔ نیت صرف وضو کے لیے نہیں، یہ ہر عبادت کے لیے ضروری ہے، ہر عبادت کے لیے فرض ہے نیت۔ نیت نہیں ہوگی تو وہ عبادت ہوگی ہی نہیں۔ نیت زبان سے الفاظ ادا کرنے کا نام نہیں ہوتا، نیت دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے۔
بندے کے دل کے اندر یہ چیز موجود ہو کہ میں اس لیے اپنے جسم کے یہ اعضاء دھو رہا ہوں تاکہ میں نماز پڑھنے کے قابل ہو جاؤں، میں نماز پڑھنے کی اہلیت مجھے حاصل ہو جائے، اس نیت سے جو دل کے اندر موجود ہے، اور یہ موجود ہوتی ہی ہے، بندہ ہاتھ منہ اسی لیے دھوتا ہے نماز شروع کرنے سے پہلے تاکہ میں نماز پڑھنے کا اہل بن جاؤں، میرے اندر نماز کی اہلیت پیدا ہو جائے۔ تو یہی چیز جو دل کے اندر موجود ہے اسی کا نام نیت ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر کوئی بندہ اپنے اعضائے وضو کو دھوتا ہے لیکن وہ اس لیے نہیں دھو رہا کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، وہ مٹی پڑی ہوئی تھی، سفر سے آیا تھا یا آندھی چلی تھی اور مٹی اس کے ہاتھ منہ پر پڑ گئی، اس نے کہا چلو میں ہاتھ منہ دھو لیتا ہوں، ہاتھ منہ دھو لیا، پاؤں بھی دھو لیے، مسا بھی سر کا ہو گیا، جس طرح وضو ہوتا ہے اس طرح وضو کر لیا، لیکن اس کی نیت نماز پڑھنے کے لیے یہ وضو کرنے کی نہیں تھی تو یہ وضو ہوا ہی نہیں اس کا۔ یہ نیت دل کا ارادہ ہوتا ہے تمام عبادات کے لیے، چاہے وضو ہے، چاہے نماز ہے، چاہے روزہ ہے، چاہے حج ہے، چاہے عمرہ ہے، چاہے زکوٰۃ ہے، چاہے جہاد ہے، چاہے صدقہ خیرات ہے، کوئی بھی عبادت ہے وہ بغیر نیت کے نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ، عملوں کا دار و مدار، عملوں کا صحیح ہونا وہ نیت پر موقوف ہے۔ اگر نیت ہوگی تو عمل ہوگا، اگر نیت نہیں ہے تو وہ عمل ہی نہیں ہے۔ ایک چیز۔ دوسری چیز جو وضو کے لیے ضروری اور فرض ہے وہ ہے بسم اللہ کہنا، وضو پر اللہ کا نام لینا، بسم اللہ کہنا، کیونکہ حدیث ہے بخاری میں بھی مسلم میں بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے وضو کے لیے پانی کا تقاضا کیا، پانی نہیں تھا تو آپ نے صحابہ سے کہا بھی لاؤ جس کے پاس پانی ہے، تھوڑا سا پانی لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا ہاتھ مبارک رکھ دیا، اللہ رب العالمین نے یہ معجزہ عطا کیا کہ آپ کی انگلیوں سے پانی چلنا شروع ہو گیا، نہریں پھوٹ پڑی، سارے صحابہ نے 80 کے لگ بھگ صحابہ تھے جنہوں نے جو ہے نا وہ اس پانی کو استعمال کیا اور اپنی ضرورتوں کو پورا کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا توضؤ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ وضو کرو، یہ حکم دیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اللہ کے نبی جس چیز کا حکم دے دیں وہ کام کرنا مسلمان پر فرض ہو جاتا ہے۔ ایک بات، ایک اصول یہ یاد رکھنا ہے، بعض لوگوں کا خیال ہے ہمارے مسلمانوں میں سے کہ جو چیز قرآن میں آ جائے وہ فرض ہوتی ہے اور جو حدیث میں آ جائے وہ سنت ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں وضو کے صرف 4 فرض ہے کیونکہ 4 چیزوں کا ذکر قرآن میں آیا، باقی جو ہے نا وہ سب سنتیں ہیں یا استحباب ہے، مباح ہے، باقی سنت نہیں ہے۔ لیکن یہ قاعدہ نہ تو محدثین میں سے کسی کا ہے، نہ ائمہ 4 میں سے کسی کا ہے، نہ فقہا کا یہ قاعدہ ہے، یہ ایسے ہی کسی کے دماغ میں بات آئی ہے اور اس نے جو ہے نا یہ بات معاشرے کے اندر پیش کر دی ہے، اس کی نہ کوئی دلیل ہے اور نہ یہ بات درست ہے۔ جس طرح قرآن مجید اللہ رب العالمین کا کلام اور اللہ کی وحی ہے، اس طرح پیارے پیغمبر کی حدیث بھی اللہ کی وحی ہے۔ جس طرح قرآن مجید اسلام کا، شریعت کا مستقل ماخذ ہے، اسی طرح حدیث بھی شریعت کا مستقل ماخذ ہے۔ تو جو حکم اللہ دے دیں یا اللہ کے رسول دے دیں وہ حکم مسلمانوں پر فرض ہو جاتا ہے، چاہے وہ قرآن میں ہو چاہے پیارے پیغمبر کی صحیح سنت اور حدیث کے اندر موجود ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میں اپنی امت پر مشقت ڈال دوں گا تو میں ہر نماز کے ٹائم ان کو وضو کرنے کا حکم دے دیتا۔ آپ بھی سمجھتے تھے کہ اگر میں حکم دے دیتا تو یہ فرض ہو جانا تھا کام، تو اللہ کے نبی نے حکم دیا توضؤ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ وضو کرو، تو وضو کرنے کا حکم ہے اور یہ حکم فرض ہے اور اس کو فرضیت سے پھیرنے والی کوئی دلیل نہیں ہے۔ کوئی جان بوجھ کر بسم اللہ نہیں پڑھتا تو اس کا وضو ہی نہیں ہوتا، وضو نہیں ہوگی تو نماز نہیں ہوگی۔ اور ترمذی میں، ابو داود میں حدیث ہے، اگرچہ اس کی اسانید میں کلام ہے لیکن تعدد طرق کی بنا پر وہ حسن لغیرہ ہی کے درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پر صحیح ہونے کا حکم لگایا ہے۔ اس حدیث پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، اس بندے کا وضو ہی نہیں ہے جس بندے نے وضو پر اللہ کا نام نہ لیا۔ اس کے بعد تیسری چیز ہے کلی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سنن ابو داود میں حدیث ہے، اذا توضأت فمضمض، جب تو وضو کرے کلی کر۔ یہ کلی کرنے کا حکم دیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ نے یہ بات سنی ہے کہ پیارے پیغمبر امام الانبیاء جس کام کا حکم دے دیں وہ کام کرنا فرض ہو جاتا ہے، الا یہ کہ اس کو فرضیت سے پھیرنے والی کوئی دلیل موجود ہو۔ تو ان
جو اوامر یہ آپ وضو کے طریقے میں سنیں گے ان کو فرضیت سے پھیرنے والی کوئی دلیل پیارے پیغمبر کی سنت اور حدیث میں نہیں ہے۔ تو اذا توضأت فمضمض۔ اس کے بعد چوتھی چیز ہے ناک میں پانی کھینچنا، ناک میں پانی چڑھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا توضأ احدکم فلیجعل فی انفہ مان، فلیجعل فی انفہ مان، یہ امر کا صیغہ ہے، وہ اپنے ناک میں پانی ڈالے۔ ایک روایت میں، یہ بخاری اور ابو داود کی حدیث ہے، اور ایک روایت میں فلیستنشق، یہ بھی امر ہے، اور امر استنشاق کا معنی ہوتا ہے ناک میں پانی کھینچنا، اس کا حکم دیا ہے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو ناک میں پانی کھینچنا یہ بھی وضو کے لیے فرض ہے اور وضو کے فرائض میں شامل ہے اور ضروری ہے، حکم دیا ہے اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور پھر ناک سے پانی کو جھاڑنا، ثم لیستنثر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ اپنے ناک سے پانی کو جھاڑے، تو یہ جھاڑنے کا بھی حکم ہے، یہ بھی وضو کے فرائض میں شامل ہے۔ پھر آپ نے یہ فرمایا وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا، جب تو وضو کرے تو ناک میں پانی کھینچنے میں مبالغہ کر، ہاں اگر روزے میں ہے تو پھر مبالغہ نہیں کرنا، روزے کے علاوہ میں یہ مبالغہ کرنا، اچھی طرح پانی اوپر تک لے کے جانا ناک میں، یہ بھی ضروری ہے وضو کے اندر، حکم دیا ہے اس کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو اذا توضأ احدکم فلیجعل فی انفہ مان، یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، سنن ابو داود میں بھی ہے اور صحیح حدیث ہے بالکل۔ تو حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناک میں پانی چڑھانے کا، تو یہ اور مبالغہ کرنے کا۔ اس کے بعد ہے چہرہ دھونا، چہرہ دھونا بھی وضو میں فرض ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا ہے قرآن مجید میں، یا ایھا اللہ، جو آیت ہم جس پر گفتگو کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا، یہ حکم ہے اللہ کا، وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لو۔ تو چہرہ شروع ہوتا ہے یہ سر کے بالوں سے لے کر یہ کانوں کے آگے تک، یہ جو داڑھی اور کانوں کے درمیان والی جگہ ہوتی ہے نا یہ خالی، یہ بھی چہرے کا حصہ ہے، یہ والا حصہ یہ چہرے کا حصہ ہے، اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے وضو میں۔ تو بالوں کے اگنے سے لے کر یہ تھوڑی کے نیچے تک، یہ جبڑے بھی اور یہ تھوڑی بھی اور تھوڑی کے نیچے تک، یہ سارا حصہ چہرہ ہے، یہ چہرہ دھونا وضو کے اندر فرض کیا ہے محمد الرسول اللہ، اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا ہے۔ چہرے کے دھونے کے بعد پھر ہے چہرے کے اندر داڑھی کا خلال کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کا اس طرح ایک چلو لیتے اور اس طرح چلو بھر کر پانی کا ادخلا تحت حنکہ ہی، اپنی اس تھوڑی کے نیچے اس طرح داخل کر دیتے چلو بھرا ہوا، اور پھر آپ انگلیاں پھیر دیتے داڑھی میں، تو یہ آپ خلال کرتے اور ایسا کر کے کہتے ہاکذا امرنی ربی، مجھے میرے پروردگار نے، میرے رب نے ایسے ہی کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ داڑھی کا خلال کرنا اللہ رب العالمین کا حکم ہے، سنن ابو داود میں اور مستدرک حاکم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ ہاکذا امرانی ربی، مجھے میرے رب نے ایسے ہی حکم دیا ہے۔ تو یہ داڑھی کا خلال کرنا یہ بھی فرض ہو گیا۔ اس کے بعد اپنے بازوؤں کو دھونا ہے کوہنیوں سمیت، کوہنیوں سے پہلے تک نہیں، کوہنیوں سمیت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ وہ کونیوں سے بھی اوپر تک اپنے بازو کو دھوتے دائیں کو، پھر کونیوں سے اوپر تک بائیں بازو کو دھوتے، اور اپنے ٹخنوں سے اوپر تک اپنے دائیں اور بائیں پاؤں کو دھوتے۔ تو یہ جتنا زیادہ حصہ دھویا جائے گا اتنا زیادہ قیامت والے دن وہ چمکنے والے اعضاء میں شامل ہوگا۔ اس لیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایسا کرتے تھے اور کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بذات خود ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اس کا اللہ نے کوہنیوں تک ہاتھوں کو دھونے کا کوہنیوں سمیت قرآن مجید میں حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو دھو لو کوہنیوں تک۔ اور اس کے بعد ہاتھوں کو دھوتے ہوئے یہ انگلیوں کا خلال کرنا، اس کا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ خلل بین الاصابع، پیارے پیغمبر نے کہا اپنی انگلیوں کے درمیان، ایسے دونوں ہاتھوں میں انگلیاں ایک دوسرے کے اندر ڈال دو یا پیچھے سے اس طرح ڈال دو، یہ پھیر دو انگلیاں، یہ خلال ہے۔ اور اس کے کرنے کا بھی حکم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ حکم دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک حدیث میں آتا ہے خلل بین اصابع یدیک ورجلیک، اپنے دونوں ہاتھوں اور اپنے دونوں پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا ہے۔ ہاتھوں کی انگلیوں کو خلال تو ایسے کرنا ہے جیسے میں نے بتا دیا ہے، ایسے کر لو چاہے ایسے کر لو، ایسے ایک مرتبہ ہاتھ دھوتے ہوئے۔ اور اس کے بعد پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنے کے لیے یہ چھوٹی انگلی ہے، یہ دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کرنا ہے
اور بائیں طرف یہ چھوٹی انگلی ساری انگلیوں میں پھیر دینی ہے. اسی طرح بائیں پاؤں کو دھوتے ہوئے انگوٹھے سے شروع کرنا ہے اور چھوٹی انگلی تک لے جانا ہے انگلی پھیرتے ہوئے اس کو. یہ ہے طریقہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کے خلال کرنے کا. تو یہ خلال کرنے کا بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور اس کا بھی مسلمانوں کو بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. ہمارے ہاں اس کا اہتمام ہی نہیں ہے، لوگ اس مسئلے کو جانتے ہی نہیں ہیں. پھر سر کا مسح کرنا ہے، اس کا حکم اللہ نے قرآن مجید میں دیا ہے، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو. تو بعض لوگوں کا خیال ہے صرف چوتھے حصے کا سر کا مسح کر لو تو اس حکم پر عمل ہو جائے گا. یہ بات پیارے پیغمبر کے طریقے کے خلاف ہے. امام الانبیاء نے پوری نبوی زندگی پگڑی کے بغیر سر کے 1/4 پر ایک مرتبہ بھی پوری زندگی مسح نہیں کیا. سر کے مسح کرنے کے 3 طریقے امام الانبیاء سے ثابت ہیں. ایک طریقہ ہے جو صحیح آسانی سے ثابت ہے، پورے سر کا مسح کرنا. آپ اس طرح دونوں ہاتھوں کو کرتے اور جہاں سے بال اگتے ہیں یہاں سے اپنے دونوں ہاتھ رکھتے اور اس طرح اپنی گدی تک دونوں ہاتھوں کو پیچھے تک لے جاتے. پھر وہیں سے واپس لے آتے ہاتھ جہاں سے شروع کیا تھا، وہاں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیتے. جہاں سے بال اگتے ہیں یہاں سے اپنے دونوں ہاتھ رکھتے اور اس طرح اپنی گدی تک دونوں ہاتھوں کو پیچھے تک لے جاتے. پھر وہیں سے واپس لے آتے ہاتھ جہاں سے شروع کیا تھا، وہاں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیتے. نام و نشان موجود نہیں ہے. تو دونوں ہاتھوں کو رکھنا ہے شروع میں سر کے اور گدی تک لے جانا، اور گدی سے واپس وہاں تک لانا جہاں سے شروع کیا تھا، پھر اپنے ہاتھ اٹھا دینے. تو یہ سر کے مسح کرنا، یہ بھی سر کا مسح، یہ بھی فرض ہے وضو میں. اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا ہے. اور کانوں، سر کے ساتھ کانوں کا بھی مسح کرنا ہے، کیونکہ کان یہ سر کا حصہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاذنان من الراس، کان کا مسح، کان جو ہے نا یہ بھی سر کا حصہ ہے، تو کانوں کا بھی مسح کرنا ہے. جب سر کا مسح کا حکم آ گیا تو کانوں کے مسح کا بھی حکم آ گیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ کان چہرے کا حصہ نہیں ہوتے بلکہ کان سر کا حصہ ہے. تو سر کا مسح ہے تو کانوں کا بھی مسح ہے. اور کانوں کا مسح کرنے کے لیے دونوں انگلیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کانوں کے سوراخ میں ڈالتے اور اپنی پوری انگلی کو کان کے اندر والے حصے پر گھماتے، ایسے یہاں لا کر پھر انگوٹھے کو اس طرح ایسے کر دیتے. انگلی کو گھمایا، انگلی ڈالی سوراخ میں اور پھر اندر اس کو کان کے اندر انگلی کو گھمانا شروع کر دیا. سارے ادھر گھومتی گھومتی ادھر آ جائے گی اور انگوٹھے سے اس طرح پیچھے کر دیا. تو یہ طریقہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں کا مسح کرنے کا. اور کانوں کے مسح کے لیے نیا پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی سر کے مسح کے لیے نیا پانی لینا ضروری ہے. کوئی جو آپ نے بازو دھوئے ہیں تو بازوؤں کی تری جو ہاتھوں کو لگی ہوئی ہے وہی سر کے مسح اور کانوں کے مسح کے لیے کفایت کر جائے گی، نیا پانی لینا ضروری نہیں ہے. تو کانوں کے مسح کے بعد ہے پاؤں کو اپنے ٹخنوں تک دھونا. تو ٹخنے تک اس کا حکم اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں دیا ہے، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اپنے قدموں کو دھو لو ٹخنوں تک. تو یہ ٹخنوں تک دھونے کا حکم ہے، یہ بھی فرض ہے. اس کے ساتھ اپنے وضو کو ہمیشہ دائیں طرف سے شروع کرنا ہے. ہر چیز پہلے دایاں ہاتھ دھونا ہے، دایاں بازو دھونا ہے، دایاں پاؤں دھونا ہے، دائیں طرف سے شروع کرنے کا یہ حکم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. حدیث ہے سنن ابو داود میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا لبستم و اذا توضأتم فابدؤوا بمیامنکم، جب تم لباس پہنو اور جب تم وضو کرو تو اپنی دائیں طرف سے شروع کیا کرو. یہ حکم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، دائیں طرف سے شروع کرنے کا. تو یہ چیزیں ہمیں اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. یہ فرائض ہیں وضو کے جن کا سب کا حکم دیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اور وضو کرتے ہوئے جب چلو لینا ہے نا پانی کلی کرنے کے لیے، تو حدیث میں ایسے ہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چلو لیتے، کچھ حصہ منہ میں ڈال دیتے اور کچھ پانی ناک میں کھینچ لیتے اور پھر بائیں ہاتھ سے ناک کو جھاڑ دیتے. کلی کرنے کے لیے الگ چلو لینا پانی اور ناک میں چڑھانے کے لیے الگ لینا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. ایک ہی چلو سے منہ میں ڈالنا ہے، اسی سے ناک میں کھینچنا ہے اور پھر بائیں ہاتھ سے ناک کو جھاڑ دینا ہے. اور یہ وضو آپ اعضائے وضو کو ایک ایک مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں. ایک ایک مرتبہ بھی دھو لیں گے تو وضو ہو جائے گا. 2 مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں تب بھی ہو جائے گا. 3 مرتبہ بھی اعضاء کو دھونا
پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ بعض اعضاء کو 1 مرتبہ دھو لیں، بعض اعضاء کو 2 مرتبہ دھو لیں، بعض کو 3 مرتبہ دھو لیں۔ یہ سارے طریقوں سے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کرنا ثابت ہے۔ 1 مرتبہ بھی، 2 مرتبہ بھی، 3 مرتبہ بھی، بعض 1 مرتبہ، بعض 2 مرتبہ اور بعض 3 مرتبہ، یہ وضو اس طرح کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ وضو کا طریقہ میں نے بالاختصار آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ان کی دلائل اور ان کی تفصیل انشاءاللہ الرحمن کسی موقع پر جمعے کے خطبے میں بھی بیان کریں گے، تاکہ لوگ اپنی کمیوں کوتاہیوں کو دور کر کے اپنے وضو کو امام الانبیاء جیسا وضو بنا سکیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔